کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کے لیے لازم ہے. اگر کشمیر پاکستان سے ملحق یا الحاق نہیں ہوتا، ایکسیشن ٹو پاکستان نہیں ہوتا، تو پاکستان کی سلامتی اور ترقی غیر محفوظ ہے اور یہ مضبوط پاکستان نہیں بن سکے گا. اور جہاں تک مذمت اور مرمت کا تعلق ہے، حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کی پالیسی مرمت کی تھی. جب انہوں نے جہاد کے لیے کہا اور جنرل گریسی نے انکار کر دیا تو انہوں نے اذن جہاد عام پبلک کو دیا. یہ جو تھوڑا سا ملا ہے آزاد کشمیر، اسی کا نتیجہ. اس وقت کشمیر جو ہے یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. یہ بیسیکلی اسٹریٹجک باؤل ہے جہاں سے آپ سینٹرل ایشیا، چائنا، افغانستان، پاکستان اور مڈل ایسٹ کو مینج کر سکتے ہیں، ایران کو بھی. اور یہ بلندیوں پر ہے. 15% چائنا کے پاس ہے اور 30%، 35% ہمارے پاس ہے اور 55% انڈیا کے پاس ہے. اور یہ علاقہ بھی 55% فتح ہونے والا تھا جب انڈین گورنمنٹ، جس کا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، یعنی برٹش گورنمنٹ، یہ یو این او کے پاس گئے اور مرمت اتنی ہوئی کہ انہوں نے کہا جی اس کو سیز فائر کر دیجئے، ہم وہاں پر سیلف ڈٹرمینیشن یعنی حق خود ارادیت کے لیے الیکشن کرائیں گے. اور قرارداد پاس ہوئی اور یہ قرارداد آج تک منظور ہونے کے باوجود نفاذ نہیں ہو سکا. نفاذ کیا، وہ تو ڈسٹ بن میں ہے. جی. اب اس زمن میں ہم نے 2 جنگیں 3 جنگیں بھی ہوئی، بیسیکلی ایک بون آف کنٹینشن سمجھا جاتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ 97% یونائٹڈ کشمیر کا مسلمان ہے. جموں فقط ایک ڈسٹرکٹ ہے جو ہندو میجورٹی کا ہے. اور جہاں اس وقت، کیونکہ یہاں پر پوری دنیا اپنے انٹرسٹ رکھتی ہے اور خاص طور پر معاشی معاملات، اور پاکستان کے تو آبی معاملات بھی اس سے وابستہ ہیں. سی پیک جو ہے یہ انٹرنیشنل روٹ ہے ترقی کا، کوریڈور جو ہے. اگر آپ کشمیر میں آ کے بیٹھ جائے کوئی بھی، تو چین کی ترقی بھی رکتی ہے، چین کی تجارت بھی رکتی ہے، پاکستان کی تجارت بھی رکتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ برنگی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. آزاد کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں تو انہوں نے ظلم اتنا کر رکھا ہے کہ ہر دوسرے فرد پر ایک فوجی ہے. مگر یہ ہے کہ انڈین آرمی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اگر 10 لاکھ رکھے تو انڈیا کے تو سارے بارڈر فریجائل ہیں. اس کا علاج مرمت ہی ہے. مذمت، خاموشی ہو یا قرارداد پاس کرنا ہو، اس سے نہیں ہوتا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو، یعنی کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرتے، جو ایک ہی آپشن ہے، اس میں کوئی تھرڈ آپشن نہیں تسلیم کرنا چاہیے. اس عرصے میں انڈین گورنمنٹ نے اور پاکستان نے جو اویئرنیس کا یہاں پہ کانسیپٹ دیا تھا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل فورسز اپنے انٹرسٹ کے ساتھ آ گئی ہیں. واشنگٹن ڈیکلیریشن جو تھا، یعنی وہاں پر انہوں نے یہ بھی یعنی کیا کہ جی ایک اویئرنیس کے لیے ایک گروپ بنا دیا. یورپین کونسل بھی ہے، یو کے میں بھی کونسل ہے، اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی ہے. خود میں سعودی عرب میں رہا ہوں، میں نے سعودی نصاب میں کشمیر ایشو کو فلسطین کی طرح اسی طرح نصاب میں موجود پایا تھا. اب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے وارث ہیں. اگر ہم لوگ تھرڈ آپشن پہ کام کرتے ہیں اٹونومس کشمیر پر، تو پاکستان کے لیے خودکشی سے بدتر ہوگا. اگر آزاد کشمیر ہم نے دے دیا تو وہ تو یونائٹڈ کشمیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یونائٹڈ کشمیر میں کیا آپ گلگت بلتستان دے دیں گے؟ کیا آپ موجودہ آزاد کشمیر جو اس وقت ہمارے پاس ہے، تھوڑا بہت مظفر آباد اور یہ، کیا آپ دے دیں گے؟ اور جبکہ جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے ہم پورا کشمیر لے سکتے تھے، انہوں نے رکاوٹ ڈال کے ہمیں سازشوں میں مبتلا کر دیا. اور طاقت جو ہوتی ہے، طاقت کا استعمال اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اور وہ ڈٹرمنٹ پرعزم ہونا چاہیے. پاکستان کی اور خطے کی سلامتی کے لیے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. اس سے پہلے آپ ذرا آج لیٹ ہوئے گئے ٹریفک کی وجہ سے، دیکھیں نا، صرف 57 اسلامی ممالک ہیں، 1.5 ارب ہیں مسلمان. بائیکاٹ کر دیں معاشی کہ انڈیا کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی. ہاں، اس کا معاملہ یہ ہے تو فوری کہ بیٹھ جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے، مگر انڈیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور جن کے ظلم کا ہم ذکر نہیں کرتے. جہاں وہ کشمیر پر ظلم کر رہے ہیں، وہاں ظالم ہی وہیں بیٹھا ہوا ہے نا. پھر یہ دیکھیے کہ وہاں پہ مساجد گرائی جاتی ہیں، وہاں مقابر گرائے جاتے ہیں، وہاں افراد کو گھروں سے نکال کے گھر برباد کر کے انہیں قتل کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے نام بدل کے مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کی جا رہی ہیں، اور ان کی شہریت منسوخ کر دی گئی.
کیا مسلمان ہندوستان کو ہندو بھارت کو اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے ان کو مرنے کے لیے؟ اس لیے وہاں پہ معاشی جو ہے یا اس طرح کا مقاطعہ جو ہے بائیکاٹ وہ ذرا مشکل ہوگا، مگر ان پہ دباؤ ڈالنا ضروری ہے. اگر فیصل شہید جو ہیں وہ اگر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے بت کوئی نہیں ہونا چاہیے راستے میں، کیونکہ ان کی معیشت جو ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے عرب ممالک کا. بالکل ایسے ہی. تو اگر ہم لوگ پرعزم ہو کے یکجہتی کے ساتھ، یکجہتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ملی یکجہتی بھی ہو، انما المؤمنون اخوہ، اصل بات یہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ ایک کل جسد الواحد، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے تو پورے جسم میں محسوس ہونا چاہیے. اب وہاں پر جو سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں ان سازشوں کا تدارک کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ ہماری قوت ہے. ہماری قوت جو ہے اس نے ہمیشہ کشمیر کی پہلی جنگ ہو یا 65 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو، بھارت اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. نہیں 71 میں تو کر لیا نہیں، اس نے نہیں حاصل کیا. اگر کر لیا ہوتا سیپریشن اور چیز ہے، وہ مسلم بنگال نہ بنتا، بنگلہ دیش نہ بنتا، وہ انڈیا کا حصہ بن چکا ہوتا. وہ انہوں نے اسی طرح رکھا، بندوبست نظام بندوبست رکھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس وقت موقع ملا وہ لوٹ کے پھر آ گئے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کیا. اب جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، ہمیں یعنی یکسوئی عالم اسلام کے حوالے سے بھی اپنانی چاہیے، کشمیر کے حوالے سے، انڈین مسلمز کے حوالے سے، اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے. دوسرا، ہمیں جہاں یعنی جو چیز یہاں پہ سمجھنے کی چیز ہے کہ سب سے زیادہ جو ایمرجنگ پاور تھی دو، جو ورلڈ پاورز کے بعد یعنی رشیا تھا، برٹن تھا، پھر اب امریکہ بھی ڈکلائننگ میں ہے. جو ایمرجنگ پاورز تھیں وہ ایک اسرائیل تھا اور ایک انڈیا تھا. اسرائیل کو حماس نے یعنی اس کا امیج تار کر دیا، پاکستان نے بنیان و مرصوص کے ذریعے انڈیا کا امیج تار کر دیا. مگر اس کے باوجود وہاں پر اسرائیل جو ہے بیسیکلی تھرڈ آپشن پہ وہ آ کے بیٹھنا چاہتا ہے. کسول جو ہے وہ علاقہ وہ باقاعدہ منی اسرائیل کہلاتا ہے، وہاں پر وہ آبادی ہے. اور جموں میں جو جنگ بیٹھے ہیں وہ اسرائیلی، اور ساری کشمیر پالیسی اسرائیلی فورسز کے پاس ہے. ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ اسرائیل ہم سے دور نہیں ہے، بہت قریب بیٹھا ہے. یہ الگ بات کہ اسرائیل کی اتنی چھترول ہو چکی ہے، اور اس کے جو امپیریلزم تھا وہ میڈل ایسٹ میں بھی ختم ہو رہا ہے، وہ افریقہ میں بھی ختم ہو رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. مگر اس کی نیت سے جب تک مرمت مکمل نہ ہو وہ ہمت یا ہار نہیں مانیں گے. with due deference میں تو سمجھتا ہوں کہ اسرائیل زیادہ طاقت پکڑ رہا ہے. ہاں، آپ کی بات بظاہر، ہاں جی. اب اسرائیل کا جو سب سے بڑا اڈا تھا وہ لبنان تھا نا، سیریا تھا نا، اور یو اے ای ہے. سیریا میں کیا اس وقت جو مسلم اتحاد بنا ہے، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ، اور ترکیہ کس کا الائی ہے؟ وہ وہاں پہ آرم فورسز کو سیریا کی تیاری کر رہا ہے. اور اسرائیل نے چاہا تھا کہ میں انہیں ڈیمولش کر کے اور ڈیبری جو ہے جو مجروح ہوں گے تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے آگے تک، اور یہاں تک مڈل ایسٹ تک آ جائیں گے. کیا اسرائیل اس میں کامیاب ہوا؟ اس نے دروزیوں کے ذریعے بھی کوشش کی. کیا اس نے غزہ کی پوزیشن لے سکا؟ وہ پوزیشن اصل چیز ہوتی ہے. بربادی تو وہ پہلے بھی کر رہے ہیں، بامبنگ کر رہے ہیں. وہ ہاتھ طاقت سے روکا جاتا ہے، مذمت سے نہیں روکا جاتا. کشمیر میں بھی جو انہوں نے کرفیو لگایا، جو انہوں نے بائیکاٹ کیا، لوگوں کی آوازیں بند کی، لوگوں کی یعنی سانس لینا بند کر دیا، وہاں پہ جو ہے آبادی کی اسی طرح پیٹرن بدل رہے ہیں جیسے اسرائیل نے جنم لیا تھا کہ آباد کر لا کے بسائے جائیں، آباد کر لا کے بچھائے جائیں. ہمیں ان پالیسیز کا جہاں تدارک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر وقت جیسے کہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کا فرمان تھا کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار رہیں. جنگ کی تیاری جو ہے وہ امن کی ضمانت ہے. اور پھر دیکھیے کہ وہاں پہ جو مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، اور میں اس ضمن میں اس سے کچھ اس کا موڈ ٹھیک ہوا ہے. اب اس میں جو ہے کشمیر ایکشن کمیٹی تھی ایک، اس کے پس منظر میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ سازشوں کا گڑھ کیا ہے. کشمیر ایکشن کمیٹی کے علامہ اقبال جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور بشیر الدین محمود اس کے جنرل سیکریٹری تھے. وہاں کے لوگوں نے آ کے کہا کہ یہ اسلام کے حوالے سے اپنے مذہب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ قبول کریں. حضرت قائد اعظم نے علامہ اقبال نے انہیں نکال دیا تھا. پھر ایک تحریک قادیان کشمیر بھی چلی اور سارا کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. مگر حقیقت یہ ہے
کہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کے پہلا قدم جو ہے ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اس قسم کی سازش یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جتنی شکریہ. کچھ عرصہ پہلے سازش ہوئی تھی اس آزاد کشمیر میں، اس کو جس طرح کرب کیا گیا، اسے جس طرح مینج کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں کام کر رہی بہت ہے. شکریہ. تھینک یو یوسف عرفان آپ کا.